ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ الحیاء من الایمانی، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب حیا ایمان میں سے ہے تو بے حیائی کیا ہے؟ وہ بے ایمانی ہے، یعنی جو بے حیائی کرتا ہے اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ سوشل میڈیا پر بے حیائی کرتے ہیں یا بے حیائی کو پھیلاتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ ان کی ایمان کی کمزوری ہے۔ دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ اسی طرح انہی الفاظ کی کئی اور بھی احادیث ہے۔ ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ جب تجھ سے حیا نکل جائے، تجھ سے حیا ختم ہو جائے تو پھر کر جو تیرا جی چاہے، جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو۔ یعنی جب انسان حیا کھو دیتا ہے تو وہ ہر غلط کام کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ تو آج بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ لوگوں میں بے حیائی پھیل گئی ہے، لوگ گناہ کے کام کو معمولی سمجھنے لگے ہیں اور حیا ختم ہوا ہے، لوگوں کے دل سے حیا نکل گیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی 3559 نمبر کی روایت ہے، اس میں ہے کہ لم یکن النبی فاحشا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود فحش گو تھے، ولا متفحشا، اور نہ فحش بات کرنے والے تھے۔ وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اور آپ فرماتے تھے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھا ہو اخلاق کے اعتبار سے۔ یعنی نبی کا کردار سراپا حیا اور اخلاق کا نمونہ تھا، لہٰذا ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کر کے بے حیائی اور فحاشی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔